السلام علیکم، میں ہوں نثار ساجد اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے دین کی طرف سے جو ڈیمانڈڈ رویہ ہے ہم سے اس کو، اور ہماری موجودہ سیلف ہیلپ ٹریننگ انڈسٹری کے بارے میں۔ دین ہم سے کس طرح کا انسان بننا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ ہم چند یہاں سے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم ہماری ٹریننگ انڈسٹری میں جاتے ہیں۔ دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر تم نماز میں بھاگ کر شامل ہوئے ہو تو یہ غیر معتبر کام ہے، یعنی کہ دین نماز کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے بھی ہمیں ایک باوقار رویے میں، ایک سنجیدہ رویے میں، اور ایک جو ہے نا وہ مطلب کہ کام ٹیمپرامنٹ میں، پرسکون جو ہے رویے میں دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم جمعہ کی نماز میں لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے پہلی صف میں گئے ہو تو تم نے جہنم کا جو ہے وہ رستہ منتخب کیا ہے۔ یعنی کہ دین جو ہے وہ دوسروں کو کمپیٹ کرنا جو ہے اسے پسند نہیں کر رہا، وہ ایک ایسا فرد چاہتا ہے، دین ایک ایسا ہم سے سلوک یا رویہ ڈیمانڈ کرتا ہے جو کہ لوگوں کو روندنے والا نہیں ہو، لوگوں کو کچلنے والا نہیں ہو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دریا کے کنارے بھی وضو کرو تو زیادہ پانی خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے ایک جو ہے نا ان ساری باتوں سے جو ایک نظریہ حیات ترتیب پاتا ہے وہ ہے ایک ٹھہراؤ والا، ایک پرسکون اور چیزوں کو کم سے کم خرچ کرنے والا، اس طرح کا ایک فرد جو ہے وہ دین ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اب اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ہماری ٹریننگ انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے۔ اب میں ٹریننگ انڈسٹری پر زیادہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مطلب مشہور ہیں جتنے کہ ایکٹرز ہوتے ہیں، مطلب بہت سے ایسے ہمارے دوست ہیں جو اتنے مشہور ہیں کہ جتنے ایکٹرز ہیں، یا جتنے یہ سپورٹس مین ہیں یہ اتنے مشہور ہیں، اور ان کو فالو اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس طرح پرانے دور میں لوگ اپنے مرشد کو فالو کرتے تھے۔ یعنی کہ ان کی فالوئنگ کی جو ہے وہ مطلب کہ وہ اتنی گہری ہے کہ لوگ انہیں اپنا مرشد سمجھ کر، ایک جو ہے وہ لائف گرو سمجھ کر فالو کر رہے ہیں، اور ان کا فیم لیول اتنا زیادہ ہے کہ جتنا ایک عام روٹین میں جو ہے وہ ایک فلم سٹار ہے یا کوئی ایک کرکٹر ہے یا کہ کوئی اور باکسر وغیرہ ہے، تو یہ اتنے مشہور بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کوئی گہری آبزرویشن کے ساتھ، مطلب چند ایک نام ایسے بھی ہیں جو بڑے معتبر ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے مطلب کہ 95% وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی خاص آبزرو نہیں کی، اپنے ایمانی تناظر یا اپنے مطلب کہ دینی اصولوں پر کھڑا ہو کر زندگی کو نہیں سمجھا، جس کی مطلب کہ وجہ سے انہیں جو ہے نا ویسٹ سے مختلف علوم یہاں پر جو ہے وہ لے آئے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کا پڑھا رہے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اس کے کیا کیا مسائل ہیں۔ ہم تھوڑا سوسائٹی کو ڈسکس کر لیتے ہیں جہاں سے وہ علوم جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ جو یورپ کا نظریہ حیات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس سے جو ہے وہ مختلف جو ہیں وہ سپیشیز بنے، اور پھر وہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ ترقی کرتے گئے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ کچھ جانور جو تھے وہ مطلب کہ ترقی کر کے جو ہے وہ انسان بن گیا، کہ باقی جو جانور ہیں انہی میں سے ایک جو شے ہے وہ انسان ہے۔ یعنی کہ یورپ کا جو تصور انسان ہے وہ ہے ایک اینیمل جو ہے نا، وہ اینیمل بینگ ہے انسان، خیر، یا وہ حیوانی سطح کی ہی ایک چیز ہے، یا وہ ایک جسمانی سی سطح کی جو ہے نا وہ ایک چیز ہے جسے اب تھوڑی سی سائیکی بھی مل گئی ہے۔ ساتھ میں ان کا جو ہے وہ
زندگی کے بارے میں رویہ یہ ہے کہ یہ زندگی سروائیول ٹو فٹسٹ ہے۔ سروائیول ٹو فٹسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں اسی چیز کو قائم رہتا دیکھیں گے جو زیادہ طاقتور ہوگی۔ جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک بڑا درخت ہے، اگر اس کے نیچے کوئی درخت اگ پڑتا ہے، وہ جو اس سے چھوٹا ہے تو وہ اسے اپنے جو ہے نا وہ اس کی خوراک جو ہے وہ کھا جاتا ہے، اسے اس کے حصے کی روشنی نہیں جانے دیتا، جس وجہ سے وہ زیادہ گرو نہیں ہو پاتا۔ تو یہاں سے وہ رویہ لیتے ہیں کہ وہی جو لوگ ہیں وہ باقی رہیں گے جو باقیوں سے طاقتور ہوں گے، یعنی کہ ان کا جو زندگی کا سارا اصول ہے وہ پاور پر بیس کر رہا ہے۔ اسی طرح ان کی زندگی میں صاف ظاہر ہے اگر ایک ایوولوٹڈ جو ہے وہ خود کو چیز سمجھتے ہیں، کوئی ارتقا شدہ چیز سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی بڑا اخلاقی ضابطہ نہیں، ان کے پاس قانونی ضابطے تو ہوں گے، اخلاقی ضابطے نہیں ہوں گے۔ کیسے نہیں ہوں گے کہ وہ وہاں پر کوئی بھی مطلب کہ نا اس شے کو ایک غیر اخلاقی نہیں سمجھتے جسے قانونی حیثیت مل جائے۔ جیسے کہ یورپ جو ہے وہ جبلتوں کے آگے ہارا ہوا ایک معاشرہ ہے۔ جبلتیں کیا ہیں؟ جیسے بھوک ہے اور سیکس ہے، اس پر وہاں پر مکمل آزادی ہے، صرف آپ ان کی فلفلمنٹ میں سماج کو ڈیمیج نہ کریں تو باقی آپ جو مرضی کریں۔ تو ان کا مطلب کہ زندگی کے آگے یا ماحول کے آگے یا اپنی حیوانیت کے آگے ہارا ہوا جو ہے نا وہ رویہ ہے۔ اب اس طرح کے 3-4 ستونوں پر ایک وہاں کی جو ہے نا وہ انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے جسے ہم سیلف ہیلپ ٹریننگ انڈسٹری کہتے ہیں، جو لوگوں کو کیریئر کونسلنگ دیتے ہیں، جو لوگوں کو زندگی میں موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کی ایموشنز مینجمنٹ سکھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارے جو ٹرینرز ہیں انہوں نے اپنے تہذیبی اصولوں پر، اپنے ایمانی تناظر پر کھڑے ہونے کے بجائے یہ کیا ہے کہ وہاں کے تمام اصول اٹھا کے یہاں پر لے آئیں اور وہ پھر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ شخص جو 1 سال ہماری ٹریننگ انڈسٹری کے ویڈیو سن لے، وہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ اس سے اس کا جو شعور مرتب پائے گا نا، جو اس کا شعور ترتیب پائے گا، وہ کمپٹیشن والا ہوگا، سروائیول ٹو فٹسٹ۔ جیسے ایک بہت بڑے ہمارے بزرگ ہیں، ان کا ایک جملہ ہے کہ جو بیج ہے یہ دیکھو کتنا مطلب کہ طاقتور ہے کہ اگنے کے لیے زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے۔ اب خدا جانے ان کے علم میں نہیں تھا یا کیا تھا، اب اس میں سروائیول ٹو فٹسٹ ہے کہ زمین جو ہے وہ روک رہی ہے اس کو اور وہ اس کے اپوزٹ اگ رہا ہے۔ حالانکہ ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اقبال نے کہا نا کہ کون پالتا ہے مٹی کی تاریکی میں بیج کو، یعنی کہ جو زمین ہے وہ تو دراصل اس کا جوہر نکھار رہی ہوتی ہے، اس کو اگنے کے لیے اپنی طاقتیں فراہم کر رہی ہوتی ہے، اس کی جڑیں پھیلانے کے لیے اپنا سینہ جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ خیر، تو ہم جب اس ٹریننگ انڈسٹری سے اٹیچ ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں نا سنسنی آ جاتی ہے اور ہمارے ذہنوں میں بھاگ دوڑ آ جاتی ہے۔ ایون اگر آپ کبھی سکسیسفل پرسن کا نا کلپ آرٹ ہی سرچ کریں تو کیا ہوگا کہ وہاں پر ایک بھاگتا ہوا شخص دکھایا جائے گا جس کے ہاتھ میں بریف کیس ہوگا، یعنی کہ سکسیسفل پرسن وہ ہے جو زیادہ بھاگ رہا ہے۔ ایون وہ ہماری جو جسم کی تخلیق ہے اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جی 3 کروڑ سپرم ہوتے ہیں اور ان کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اور جو سب سے تیز ہوتا ہے اور جو سب سے طاقتور ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ آپ مطلب کہ پیدائشی چیمپئن ہو کہ آپ 2 کروڑ 99 لاکھ اور اتنے سپرم کو ہرا کے آئے ہو، تو اس سے بھی ایک پتہ چل گیا اچھا کہ میرا جو ہے وہ زندگی میں اصل کام یہ ہے کہ میں نے ایک کمپٹیشن میں آنا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جب زندگی میں ہمارے اندر بھاگ دوڑ آتی ہے نا، اب بھاگ دوڑ کا یہ مطلب کہ کوئی جسمانی مطلب نہیں ہے، ہماری نفسیات میں بھاگ دوڑ اتر آتی ہے۔ جیسے وہ عمیر نجمی صاحب کا ایک شعر ہے کہ بعض اوقات خیالوں میں بھٹک جاتا ہوں،
اتنا چلتا ہوں کہ بیٹھے ہوئے تھک جاتا ہوں۔ تو ہم کیا ہے کہ مطلب بلا وجہ کی سوچوں میں ہیں، بے ہنگم سوچیں ہیں، ہمارے اندر بھاگ دوڑ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم زندگی کے بڑے بڑے مسائل کو آبزرو نہیں کر پا رہے۔ ایون ایک شخص کو اگر سر درد بھی ہوتا ہے تو وہ ڈسپرین کھا لے گا تاکہ اس کا فوراً درد اتر جائے، لیکن اس کی زندگی اب اس طرح ڈیزائن ہو چکی ہے کہ وہ اپنی شخصیت کی جو سب سے اوپری سطح ہے جسم، اس پر بھی غور نہیں کر پاتا کہ اسباب درد کیا تھے، یہ مجھے درد کیوں ہوا۔ ممکن ہے وہ مطلب کہ اس کا لائف سٹائل ایسا ہو کہ وہ تھوڑا سا اسے ترتیب دے لے اور ڈیزائن دے لے تو اس کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ اسی طرح جب ہماری زندگی میں بھاگ دوڑ آتی ہے نا تو ہم چیزوں کے درست میننگ لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے سوچیں، ویسٹ سے ہی مثال لے لیتے ہیں، ویسے تو بڑی بڑی مثالیں ہماری تہذیب سے ہی پیدا ہوئی ہیں، لیکن ویسٹ مثال اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ فریم آف ریفرنس یہ ہے کہ آج ہماری سٹڈی میں زیادہ ویسٹ ہے۔ نیوٹن اگر ایک گہرے مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا تو کیا وہ کبھی یہ دیکھ پاتا کہ گریوٹی جو ہے وہ وجہ ہے سیب کے نیچے گرنے کی؟ اگر بھاگ دوڑ ہو، انسان کے اندر سنسنی ہو، تو باہر بھی ایسے ہی وہ نا چیزوں کو گہرائی سے دیکھ نہیں پاتا۔ تو ہمیں زندگی میں جو ہے وہ ایسی ایک بھاگ دوڑ میں مبتلا کیا جا رہا ہے جس کے ہمیں بڑے مسائل آ رہے ہیں، اور وہ اس سے جو شخصیات بن رہی ہیں وہ دین کے اپوزٹ ہے۔ دین ایک باوقار اور ٹھہرا ہوا شخص چاہتا ہے، دین جو ہے وہ ٹھہراؤ مانگتا ہے ہماری شخصیات میں، لیکن ہماری سیلف ہیلپ انڈسٹری کیا کرتی ہے کہ وہ مطلب کہ ہمیں بھاگنے پر آمادہ کرتی۔ جب میں زندگی پر غور کر رہا تھا تو کچھ لمحے کے لیے میں بھی اس بات میں رہا تھا۔ وہ اس طرح رہا تھا کہ میں نے بچپن میں علامہ صاحب کی مطلب کچھ چیزیں پڑھی تھی، جیسے ان کی ایک نظم میں ہے، نکلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، یا پھر ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو کچھ وقت کے لیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہاں، سروائیول ٹو فٹسٹ ہی، یہ بھاگ دوڑ ہی، یہ پاور حاصل کر لینا ہی شاید کوئی نا بقا کا حتمی جو ہے نا وہ نقطہ ہے۔ لیکن جب مزید گہرائی کے ساتھ دیکھا تو وہ نکلنے والے نکل گئے ہیں، ان کے کچھ اور معنی تھے، اور جرم ضعیفی کا مطلب کوئی بھاگ دوڑ نہیں تھا وہ، بلکہ ایک ٹھہرا ہوا پر اطمینان شخص تھا۔ اب آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ دو لوگ جو آپس میں لڑ بھی رہے ہوں تو ایک کے اندر اطمینان ہو تو وہ زیادہ مطلب کہ پاورفلی جو ہے وہ اپنی لڑائی لڑ سکتا ہے۔ خیر، تو ہمیں ان چیزوں سے مطلب کہ اپنے آپ کو نکالنا ہے، اور ہم پہلے تو اپنی طبیعتوں میں ٹھہراؤ پیدا کریں کہ ہماری زندگی میں جو مسائل ہیں ان کے اسباب کیا ہیں۔ جیسے ہماری سیلف ہیلپ انڈسٹری اس کا ایک حل دیتی ہے، وہ یہ ہے، مطلب ایک کہانی سنا رہا ہوں میں جو کہ ایک بہت بڑے ٹرینر نے دی ہے، کہ ایک دن ایک فرم میں، ایک کسی فیکٹری میں ایک نوٹس بورڈ پر جو ہے نا وہ پیپر لکھا ہوا لگا ہوا تھا کہ آج وہ شخص مر گیا جو تم لوگوں کی گروتھ میں رکاوٹ تھا۔ وہ سارے بڑے خوش ہوئے جی کہ ہم آئندہ گرو کر جائیں گے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ فلاں جگہ اس کی لاش پڑی ہے۔ تو وہ ایک ایک کر کے فرد جا رہا تھا، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر ایک آئینہ پڑا ہوا ہے، کوئی بھی شخص وہ کفن اٹھاتا تو آگے آئینہ پڑا ہوتا تو اسے اس کی شکل نظر آتی۔ اب یہ مطلب ایک عام سی سادہ سی بات ہے کہ ہماری زندگی کی گروتھ میں ہم ہی رکاوٹ ہوتے، لیکن اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے۔ میں جتنا بھی پازیٹیولی چل لوں، نظام جو زندگی میں ترتیب پا چکے ہیں ان کا میری زندگی پر بہت گہرا اثر رہے گا، چاہے وہ سیاسی نظام ہوگا، چاہے وہ معاشی نظام ہوگا، چاہے وہ تعلیمی نظام ہوگا۔ میں ان سب میں رہتے ہوئے شاید اپنی ایک ذاتی سی زندگی تو ٹھیک کر لوں، لیکن مجھ میں وہ عالمگیریت پیدا نہیں ہوگی کیونکہ نظام میرے رستے کی رکاوٹ بنا کھڑا ہے۔
اب اگر فیکٹری میں کوئی مزدور کام کر رہا ہے تو وہ اگر جو ہے نا وہ خود بہت بہتر ہو بھی جائے، لیکن وہ کیونکہ کیپٹلزم میں کھڑا ہوا ہے اس کی زندگی کبھی بدلنے والی نہیں۔ تو ہمارے مطلب ٹرینرز جو ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک فرد اگر نیک نیتی سے کام کر بھی رہا ہے تو اس کے کام سے پیدا ہونے والی جو ایک چیز ہے اس میں اسے تقسیم کا صرف 3 سے 4% ملنے والا ہے۔ تو اس لیے وہ جتنا بھی ایماندار کام جو ہے وہ کر رہا ہوگا، وہ جتنی بھی دل لگی کے ساتھ کام کر رہا ہوگا، لیکن اس کی زندگی میں جو ہے وہ بہتری نہیں آئے گی۔ ٹھیک اسی طرح جب ہمیں مطلب کہ یہ تنخواہ اور ہماری جو ہے نا وہ ایک گروتھ کا سلسلہ رک جاتا ہے تو ہمیں بڑے بڑے مسائل آ جاتے ہیں۔ مثلا ہماری ذہنی گروتھ رک جاتی، کیونکہ اوور ٹائم کا کنسیپٹ آ چکا ہے۔ ہم اپنی آمدن کو بڑا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک الٹ سائڈ پر محنت کر رہے ہیں، لیکن ہم گہرائی سے بیٹھ کے سوچ نہیں رہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا تصور زندگی بھاگ دوڑ کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اسی طرح واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ بم بندھا ہوا ہو تو آپ جتنے بھی بھاگ لوگے وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ تو جو چیزیں بھاگنے سے نہیں ملنی ہیں وہ ٹھہرنے سے ملنی، تو ہمیں زندگی میں ٹھہراؤ میں آنا چاہیے۔ ہم دین کے مطلوبہ شخص بنیں کہ ہماری طبیعتوں کے اندر ٹھہراؤ آئے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا جو ہوتا ہے نا، جس کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے اس کی پرفارمنس پاورفل ہو جاتی ہے، اس کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ میننگ فل ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کو گہرائی سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہم اگر غور کریں، اگر ہم بہت تیز رفتار گاڑی میں سفر کر رہے ہوں تو ہم اپنا ارد گرد ٹھیک سے آبزرو نہیں کر سکتے، تیزی میں آبزرویشن کم سے کم ہو جاتی ہے۔ خیر، تو اسی طرح ایک اور بات کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے ہمارے مفکر گزرے ہیں، ان سے ان کی بیوی نے ایک ٹی وی شو میں سوال کیا کہ جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس لیے کچھ بڑا نہیں بن پائے کیونکہ آپ ہمارے گھر میں رہتے تھے اور آپ اتنے بڑے برگد تھے کہ ان چھوٹے درختوں کو آپ نے اگنے نہیں دیا۔ ہمارے بچے بوننے اس لیے رہ گئے ہیں کیونکہ آپ بڑے قداور تھے۔ اب یہ جو چیز جب ہم سن رہے ہیں یا ہمارے بچے سن رہے ہیں تو اس سے یہ ترتیب پایا کہ شاید وہی سروائیول ٹو فٹسٹ والی بات آ گئی کہ بڑے شخص کی موجودگی باقیوں کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ حالانکہ کیا ہے، جو بڑا شخص ہے وہ باقیوں کی گروتھ میں رکاوٹ نہیں ہوتا بلکہ معاونت کرتا ہے۔ وہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ ظالم ہے وہ شخص جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا محسوس کرے۔ اس کا مطلب وہ شخص مومن ہے جس کی موجودگی باقیوں کو بڑا کر دے۔ تو اس طرح ہمارے نا مطلب یہ جو علمی تناظر ہے ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں، تبدیلی تناظر کے بدلنے سے ہوتی ہے، جو ایک ظاہری فارم ہے اسے بدلنے سے جو ہے وہ کوئی خاص تبدیلی نہیں ہو۔ جیسے میرے بالوں کا رنگ بدل دیا جائے تو میں تبدیل نہیں ہوا، میرا سکن کلر بدل دیا جائے میں تبدیل نہیں ہوا، میری یہ آؤٹ فٹ میرا لباس بدل دیا جائے میں تبدیل نہیں ہوا۔ میں تبدیل اس وقت ہوا ہوں جب میرا تصور انسان بدلا ہے، جب میرا تصور کامیابی بدلا ہے، جب میرا تصور زندگی بدلا ہے، جب میرا تصور تعلق بدلا ہے، تب میری زندگی تبدیل ہو رہی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، بنیادی کانسیپٹس پر ڈسکشن شروع کرنی ہے۔ جیسے اگر ہم پاکستان کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں تو سیاسی پارٹیاں بدلنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، وہ اسی نظام میں ایک نئی پارٹی آ جائے گی، بس نظام جو ہے اسی میں رہ کر اس نے پرفارم کرنا ہے۔ ہمیں نظام بدلنے پر بات کرنا ہوگی، ہمیں بنیادی ہمارے تصورات بدلنے پر بات کرنا ہوگی، ہمیں اپنی گہرائی کے ساتھ ایمانی تناظر میں چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ اس طرح ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم ترقی یافتہ ہیں یا کہ ہم نہیں ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں۔ جیسے ہم اگر ترقی کی بات کر لیں
تو آج دنیا میں بڑا یہ واویلا ہے کہ 21ویں صدی بہت ترقی کر گئی ہے، تو میرے خیال میں ترقی بالکل بھی نہیں ہوئی۔ کیسے نہیں ہوئی؟ کہ اگر ہم صرف افراد کی بات کر لیں تو آج کے دور میں اتنے بڑے افراد کسی بھی شعبے میں پیدا نہیں ہو رہے۔ جیسے فزکس میں آئنسٹائن کے برابر کا بندہ پیدا نہیں ہوا، فلسفے میں افلاطون، ارسطو، ان کے برابر کا بندہ پیدا نہیں ہوا، شاعری میں غالب، اقبال، یا کہ اگر ہم ویسٹ کی بات کر لیں ملٹن جیسا کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا۔ اگر ہم میوزک کی بات کر لیں نصرت فتح علی خان ہیں، نور جہاں ہیں، مہدی حسن ہیں، ان کے برابر کا کچھ پیدا نہیں ہو رہا۔ تو اصل میں مادہ ترقی کر رہا ہے، مٹیریل ترقی کر رہا ہے، فرد دن بدن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، وہ اتنا چھوٹا ہوتا جا رہا ہے کہ وہ مطلب کہ جسٹ پیسے کمانے کی ایک مشین رہ گیا ہے، اور وہ بھی چند دنوں میں مات کھانے والا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنا کام وہ 10 دنوں میں کرتا ہے روبوٹ اتنا 1 گھنٹے میں کریں گے۔ اگر ہم میموری کی بات کریں تو پورا گوگل ہی ایک روبوٹ میں آنے والا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا انسان کیا ترقی کر رہا ہے۔ انسان جو ہے وہ اخلاقی طور پر پست ہوا ہے، انسان نے ترقی نہیں کی۔ ایون اس نے جو ایجادات کی ہیں وہ اتنی گئی گزری ہیں جس کی مطلب کوئی حد نہیں۔ ہم ایجادات پر اگر بات کر لیں، دین کے بنائے ہوئے جو سائنٹسٹ تھے، مطلب جو اسلامی سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ایٹم بم نہیں بنایا۔ دیکھیں کہ ایک تربیت کیا کام کرتی ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بھی شے نہیں بنائی جو ہماری فطرت کا چہرہ مسخ کرتی ہو۔ لیکن جب دین کے علاوہ سائنٹسٹ آئے تو کسی نے ایٹم بم بنا دیا، کسی نے اگر گاڑیاں بنائیں تو وہ ہماری ہوا کو آلودہ کر رہے ہیں، کسی نے اگر اے سی بنایا تو یا فریج بنایا تو وہ جناب ہمارا جو ہے وہ اوزون کا سسٹم خراب کر۔ ایون آج کا جو سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا کچرا سائنس نے پیدا کیا ہے اس کا کیا کریں۔ اب ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ کچرا کہاں ڈالا جائے، بلکہ یہ سوچا جائے یہ پیدا کیوں ہوا، یہ کس نے کیا، کہاں پر گڑبڑ آئی تھی۔ تو اگر ہماری زندگی میں ٹھہراؤ آئے گا تو ہم چیزوں کو گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے۔ ہم اگر چیزوں کو گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے تو ہم ان کے اصل حل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح پچھلے 50 سالوں میں کوئی 150 ایسی بیماریاں آئی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں۔ پہلے بھی تو سال ہر سال سے دنیا چل رہی تھی لیکن بیماریوں کی یہ حالت نہیں تھی۔ آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ اتنی بیماریاں ہیں اور اتنی خوفناک ہیں جو سنی ہی نہیں جا سکتی، جن کے بارے میں بتایا جائے تو ایک بار انسان لرز کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری اس نام نہاد ترقی کی پروڈکٹ ہیں۔ تو ہمیں بھی ہماری ہیلپ انڈسٹری اسی طرح کی ترقی میں ایک جو ہے نا وہ ایک پرزہ بنانے پہ لگی ہے۔ ہمیں مطلب کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں اپنی ملت کے ساتھ جو ہے وہ ہم کوئی گہرا ریلیشن رکھتے ہیں تو ہمیں زندگی کو اپنے ایمانی تناظر میں، جیسے میں نے نا شاید 1 سال پہلے ویڈیو دیا تھا، نظریہ ہمارے معاملات میں کیسے مداخلت کرتا ہے، اس پر ہم ایک بار ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی دیں گے کہ وہ ہوتا کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمانی تناظر میں چیزوں کو دیکھنا ہے، اور ایمان کا بنایا ہوا فرد اچھا سائنٹسٹ ہوگا، ایمان کا بنایا ہوا فرد اچھا پائلٹ ہوگا، ایمان کا بنایا ہوا سیاستدان اچھا سیاستدان ہوگا، ایمان کا دیا ہوا اچھا جو ہے وہ سوشیالوجسٹ اچھا سوشیالوجسٹ ہوگا۔ تو ہمیں ایمانی تناظرات میں اپنے تمام شعبوں کو کھڑا کرنا چاہیے، نہ کہ کیا کریں کہ ہم باقی سوسائٹیوں سے مختلف علوم اٹھائیں اور ان علوم میں جو ایک پوشیدہ مسائل ہیں ان کی چھانٹی کیے بغیر ہم اسے اپنی سوسائٹی میں اتار دیں، اور کیا ہو کہ ہم جو ہے نا وہ ہماری روح ایمان کو دن بدن مدھم کرتے جائیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں تہذیب اور یہ قوم ایک وقت آئے گا کہ ان سے یہ لازمی پوچھے گی کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ آج کوئی کتنا بھی مشہور ہے، اس کے کتنے بھی فالوور ہیں، اس بات کی کوئی اوقات نہیں۔ بات اینڈ پر یہ نکلے گی کہ ہم نے اپنے ایمانی تناظر کی کتنی حفاظت کی تھی
اور اس میں کتنی بہتری کی وجہ بنے تھے، نہ کہ ہم مطلب کہ ایک شخص ہیں جو کہ ایک بک انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، پاور آف گریٹیٹیوڈ، شکر کی طاقت۔ اب شکر کوئی ایک سائیکالوجیکل جو ہے وہ ایک سائیکک کیفیت نہیں ہے، بلکہ وہ کسی ذات کی ذانت کا اعتراف ہوتا ہے۔ شکر کیا ہوتا ہے کہ جو خالق نے میرے ساتھ کر دیا ہے، اس کے کیے ہوئے میں ترمیم کے ارادے سے دستبردار ہو جانا، یہ ہوتا ہے شکر۔ اب جہاں پر وہ شکر، پاور آف گریٹیٹیوڈ کی جو ہے وہ کتاب لکھی گئی ہے، وہاں پر ذات تو موجود ہی نہیں ہے، وہاں پر تو یہ ہے کہ جی خدا مر چکا ہے۔ تو ہمیں مطلب کہ یہ سوچنا، جیسے ایک ہوپ، امید، تو امید کس کے ساتھ لگائی جاتی؟ امید کو ڈیفائن کیا بابا جی واصف علی واصف نے کہ امید دراصل رحمت کے مہربان ہونے کی توقع کا نام ہے۔ تو اب رحمت کون ہے؟ وہ ایک پوری ذات ہے، وہ ایک اس کا پوری دینی تفصیل ہے۔ تو جس شخص کے پاس کوئی ذات نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ پھر فطرت کے مہربان ہونے کو یعنی کہ وہ اس کائنات کو اپنا خدا مان رہا ہوگا۔ تو ہمیں چیزوں کو گہرائی سے دیکھنا ہے، مطلب یہ ایسی چیزیں جن پہ ہنسی آنی چاہیے، ہم اس پہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ تو ہمیں چیزوں کو گہرائی سے دیکھنا ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ مسلمان رہیں، اور ہم اپنی مسلمانی میں کھڑے ہو کر دنیا کو ایک عظیم معاشرہ بن کے دکھائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔